بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موین بٹ حمزاد کے نئے پروگرام کے ساتھ، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرے چینل کا نام حمزاد ہے، اور میرے جو موضوعات جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور وہی باتیں ہوتی ہیں جو دنیا میں پہلے ہو چکی ہیں، لیکن ان کا ریپیٹیشن ہوتا ہے۔ جیسے سیف الدین سیف صاحب نے فرمایا تھا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں۔ تو میری کوئی بات نئی ہی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں بے شمار لوگوں نے بولی ہوگی، سننے والوں نے سنی ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ بولنے والوں کو دوبارہ بولنا چاہیے تاکہ نئے سننے والے اس کو سنیں۔ آج میں اپنے ساتھ ایک جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، تقریباً 21 سے 22 سال میں نے حساب لگایا، اس وقت کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرے ایک محترم تھے، ان کی والدہ کے اوپر جناتی اثرات پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جادو وغیرہ، یہ آپ کو باہر سے کوئی نہیں کرتے، یہ آپ کے اپنے عزیز رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو کرواتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی کچھ اس قسم کا معاملہ تھا۔ میں کوشش کروں گا میں اس کو اوپن نہ کروں، بس مطلب تاکہ ہر ایک کا پردہ ہوتا ہے، لیکن میں جو جنرل چیزیں وہ میں بتاتا جاؤں گا۔ تو ان کے اوپر بھی اس قسم کا معاملہ تھا۔ میرے دوست نے کہا یار تم بڑے جنات شنات کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ شوق تھا نا میرا، یہ تقریباً میں جب 25 سال کا تھا اس سے شروع ہو چکا ہوا تھا، بچپن سے بھی تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب میں پریکٹیکلی شروع ہوا، تو آج الحمدللہ میں 52 سال میری عمر ہے اور وقت گزر چکا ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار تو بڑا تھا، آ کے دیکھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ میں نے اپنی جو پڑھائی تھی وہ کرنا شروع کی۔ جب میں نے کی تو وہ اس کے اندر نا اس کا نام اتفاق سے آ گیا، تو میں نے اس کا انگوٹھا پہلے پکڑا تو ایک دم وہ مجھ پہ حاوی ہونا شروع ہو گیا۔ میرے استاد نے مجھے بتایا ہوتا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ آگے سے مزاحمت تیز ہو تو آنکھیں ایک لمحے کے بن کر کے حضور داتا گنج بخش داتا علی حجویری کا گنبد کا تصور کر لو، تو آپ اپنے کنٹرول میں ہو جاؤ گے، آپ کی قوتیں واپس آئیں گی۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ہی میں نے کیا تو میں کنٹرول میں ہوا، اور اس ساتھ ہی اس نے اپنا نام بول دیا۔ وہ نام تو ہے میں ظاہر نہیں بتاؤں گا، وہ نام ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اچھا، میں ایک واقعے کے بعد میں آپ کو کچھ نام بھی بتاؤں گا۔ اچھا، میں ابھی نوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ کیا ہوا کہ اس نے نا مجھے بات کرنا شروع کی، تو وہ ایک صاحب تھے، وہ ایک مرد جن تھا، تو میں نے تھا وہ خاتون کے اندر۔ میں نے کہا کس نے بھیجا؟ اس نے بولا فلاں نے بھیجا ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے۔ میں کہا اچھا۔ میں نے اسے بات کی، تو بات کرتے کرتے میں نے کہا یہ بات نہیں مان رہا، یہ مجھے دادا کا مسلمان ہے۔ میں نے اس کا دل نرم کرنے کے لیے، جیسے ہم لوگ وہ بات کرتے ہیں نا، کسی کے ساتھ کوئی بات کرنے تو طریقے سے بات کرتے ہیں، میں نے اسے کہا میں وہ واقعہ کربلا پہ تھے آپ؟ اس نے کہا وہ اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا نمی آ گئی۔ اس نے کہا ہاں، گھوڑوں کے نیچے بچوں کو روندا گیا تھا، پہلی اس کی بات یہ تھی۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ بھی تو بچے ہیں نا اس کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور اس کی ماں کو تم تنگ کر رہے ہو۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو ابھی تک کچھ تنگ نہیں کیا۔ میں کہا نہیں کیا، لیکن وہ جس طرح طریقہ ہے کہ وہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے دوران وہ ہاتھ اٹھا دینا اور کپڑے کی جو کھڑکی کے پردے بچھا کے نماز پڑھنا، میں کہا یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے۔ اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کہیں؟ میں کہا جی بس میری گزارش ہے کہ 3-4 دن کا ان کو ریسٹ دے دیں، یہ پریشان ہے بچے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ 3-4 دن تو میں نے ویسے بولا تھا، صرف مقصد یہ تھا کہ چلو ایک مجھے پتہ چلے ان کی پاورز کتنی ہیں، نیگوشیشن شروع ہو جائے، مذاکرات جسے کہتے ہیں نا۔ خیر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں کہا کوئی خواہش؟ انہوں نے کہا جی ہمیں وہ قوالی سنا دو۔ میں کہا کون سی؟ انہوں نے کہا جی عزیز میاں کی قوالی ہے، مدینے۔ اس دن مجھے انکشاف ہوا کہ آپ نے کبھی عزیز میاں صاحب کا جو میں ویڈیو کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا، ان کا چہرہ تصور میں لائیے گا، بڑے پڑھے لکھے شخصیت ہے، ماسٹرز کیا تھا انہوں نے اسلامیات میں۔ وہ ان کا چہرہ بھی کچھ قسم کا تھا جیسے وہ جناتی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو جنات بھی ان کی قوالی سنتے ہیں، یہ میں آپ کو پتی کی بات بتا رہا ہوں، نصرت فتح علی کی نہیں سنتے، ان کی سنتے ہیں۔ اب وہ آگے میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ اب وہ قوالی وہاں پہ دستیاب نہیں تھی، اس زمانے میں کیسٹوں کا زمانہ تھا، ڈیک وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ کیسٹ لگا دی ایک نصرت فتح علی خان کی، وہ جنکار کے ساتھ جو میوزک چلتا ہے وہ تھی۔ وہ تھوڑی دیر انہوں نے سنا، اس نے کہا نہیں یہ کچھ اور چیز چل رہی ہے۔ میں نے کہا یار تمہیں میں نے کہا تم لے کے آؤ، وہ لگاؤ۔ انہوں نے کہا وہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بھاجن یہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ میں نے کہا جاؤ بازار سے چوک سے کوئی کیسٹ کی دکانیں لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا تو وہاں پہ نہیں تھی، کیونکہ وہ عزیز میرا قواسا کے بڑے مخصوص لوگ جو سنتے ہیں۔ میں نے کہا جی بھی معذرت اور چیز؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی کھلاؤ پلاؤ، بھوک لگی ہے۔ میں کہا چنے شنے کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا یہ کھائیں چنے اور گڑ۔
انہوں نے رکھے, انہوں نے کہا یہ نہیں کھانے, کیوں, انہوں نے اس پہ پڑھائی کی ہوئی ہے. میں کہا پڑھائی سے کیا مطلب, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ آتے کسی وغیرہ کافی پڑھی تھی. تو میں کہا یار ٹھیک ہے, اب ان سے بات چیت ہو چکی, مسلمان ہیں, تو ایسا کریں کہ ان کے لیے نا لا دیں کوئی اور چیز. وہ نئے چنے اور گڑ دے دی, انہوں نے کھا لیا. انہوں نے کہا جب ہمیں سردی لگتی ہے, میں کہا وہ کمرہ ہے اس میں آپ سو جائیے اور سو جائیے, نشانی دیجیے. انہوں نے کہا ہم یہ بچے کو کرا دیں. میں کہا بچے کو نہیں, ہم نے کسی گھو سے ماں سے کرانا, گلاس کرانا ہے, چلیں آپ ایسا کریں آپ چلیں جائیں, مجھے اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ہم ادھر منہ کریں, آپ ادھر کیا, اور وہ ایک دم اس کی والدہ نے ایک دم مجھ سے اپنی زبان میں بات کرنا شروع کر دی. تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی معاملہ ہے. میں اپنی بائک کے اوپر بیٹھا, میں گھر آیا, میری والدہ مرحومہ اس وقت نے مجھے کہا کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میری والدہ کو, انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد کہ تو کہیں کوئی کام تو نہیں دکھا کے آیا جو تو کرتا ہے. میں کہا ہاں جی. کہتے ہیں وہ ایک چیز تیری تھی وہ پیچھے پیچھے آئی ہے بیڈ روم میں, بیڈ میں بیٹھی, اس میں چادر اٹھائے, وہ ایسی مکھی کی شکل میں تھی. میں نے کہا اچھا مکھی کی شکل میں تھی. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آ گئے. میں نے اسے اتنے میں پوچھا وہاں پہ فون کر کے, انہوں نے کہا وہ جی چیز دوبارہ واپس آ گئی ہے میری والدہ. میں کہا کیا ہوں, انہوں نے کہا واپس آ چکے, واپس آئیں. میں گیا ادھر, میں کہا جی آپ واپس کیوں آئے ہیں, دوسرا بتایا میرے گھر آئے تھے. انہوں نے کہا ہاں وہ ہمارے اس طرح وہ آئے تھے ایک. تو میں نے کہا جی بالکل, تو مجھے میرے ساتھ چلنا تھا, یہ تو نہیں کہ میں ابھی دوسرے کمرے میں, اور مجھ سے پہلے آپ وہاں پہ اندر جا کے وہ میرے ساتھ پیچھے بیٹھ کے آ گئی چیز بائک کے اوپر. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیوں جو ہے جب آپ کی میری بات ہو چکی تھی تو کیسے آئے. انہوں نے کہا وہ ہم دروازے میں تھے, ہم نے دروازہ بند کیا تھا تو دروازے کے نیچے درزے تو ہوتی ہیں آپ کو پتہ جو ہوتے ہیں, وہ آرام سے باہر آ گئے. تو میں کہا یہ تو مجھے بھی پتا تھا, میں تو تمہیں بوتل میں بھی بند کر سکتا تھا, یہ تو میری شرافت تھی, تو مجھے پتا کہ دروازے میں درزیں ہوتی ہیں جب. اس نے کہا جی کہ بات یہ کہ ہم عہد کے پکے ہیں, ہم جب کسی کے ساتھ کال کر لیتے ہیں تو ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے, ہمارا جس نے یہ عمل کروایا تھا ہم اس کے پکے ہیں. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ کاش ہم انسان بھی ایسے ہو جائیں, جس کے متعلق کہا ہے نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ہم تو انسان جو ہیں وہ کول کے پکے ہو نہ ہوں, لیکن یہ جنات ہوتے ہیں. تو اس کا پھر یہی ہے کہ آپ اس کے کسی اچھے عمل سے اس کا علاج کروائیے, کیونکہ یہ لوگ اتنی جلدی ٹلتے نہیں ہیں. اگر آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے, میں اس دفعہ اپنے نیچے نمبر دوں گا, رابطہ کیجیے گا, واٹس ایپ پہ میسیج میں ریسیو کر لوں گا. میں آپ کو کچھ ایسے لوگ دے دوں گا جو کہ اس وقت موجود ہیں میرے جاننے والوں میں, اور وہ بہت اچھے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے کام بھی کر دیں گے. اچھا وہ میں نے بات کی تھی کہ وہ نام کی بات کرنی تھی. اچھا جیسے کہ ہمارے کچھ نام ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں, یہ ٹپ آپ کو ہر کوئی نہیں دے گا, اور یہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں بتا رہا ہوں, یہ میں نے کسی کتاب نہیں پڑھی, نہ وہ مشہور شرک بابی کی کی ہے, نہ وہ کوئی ایک خاتون کی نہیں کی ہے جو وہ ایسے کر کے باتیں کر کے اور بڑے ناز و انداز میں وہ میاں نواز شریف کو 10 دن کے اندر وہ مار رہی تھی. میرا کوئی چکر نہیں ہے, میرا جو کچھ ہے جو وہ میرا اپنا تجربہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ذرا سیدھے سادھے جھٹکے سے بندے ہیں, تو کبھی ہم نے جو بھی بولا ہے ایسے ہی بولا ہے, یہ ہمارا سٹائل ہے. اب میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں, جیسے کچھ نام ہوں گے بڑے پکے ہوتے ہیں, طارق محمود, طاہر محمود, میرے کزن تھے مرحوم, فوج میں تھے, شہید ہو گئے, ان کا نام بھی طاہر تھا, طاہر محمود. اچھا اس کے بعد خضر حیات, یہ کچھ نام کے, خرم شہزاد, یہ جو نام ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو دیکھا جب لکھتے ہیں طارق طاہر محمود سعد ہوتا ہے, کئی سے نام ہوتے ہیں, خرم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شہزاد بھی ہوتا ہے, خضر ہوتا ہے تو خضر حیات بھی ہوتا ہے. یہ آپ کو کافی نام ایسے آئیں گے جو کہ یار وہ نام کے ساتھ وہ حصہ لازمی بنتا ہے, وہ علی یا تو علی رضا ہے. ایسے ہی نام میرے پروڈیوسر مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, لیکن وہ اب چونکہ بات چل پڑی ہے تو بات چلے گی. ایسے ہی جو نام ہوتے ہیں وہ جنات کے ہوتے ہیں اکثریت میں, اور بھی نام ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو ایسے ہی نام جو ہوتے ہیں جو ہمارے جو کامن ہوتے ہیں نا, خضر حیات ہو گئے, اور خرم شہزاد ہو گئے, اور جناب طاہر محمود ہو گئے, طارق محمود ہو گئے, علی رضا ہو گئے, یہ ناموں کے ساتھ جو نام ملتے ہیں. تو جاوید اقبال ہو گئے, ظفر اقبال ہو گئے, ایسے ہی نام جنات کے ہوتے ہیں کامن. جیسے ہمارا کامن نام ہے نا شاہد, کامن نام ہوتا ہے, آپ کو ہر جاوید ہر جگہ چوتھا بندہ مل جائے گا. میرا نام معین ہے تو معین آپ کو 100 میں سے 1 ملے گا. تو وہ معین سے نام یاد ہے وہ نام ایک بھی ہیں جو بڑے مطلب کہ جن کی گفتگو میں بڑی مطلب بچپن سے سنتے رہے ہیں, اللہ ان کو صحت دے. مستحسن حسین تارڑ صاحب,
ان کا نام بھی ایک ہی تھا، ناموں سے یاد آیا۔ تو اب میں بات وہاں پہ موضوع پہ واپس آتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہوں تو آپ جو جنات کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بات چیت سے نہیں جاتے، اس کے لیے کہ آپ کو اس کا ایک اچھا مؤثر انداز میں اس کا علاج کرانا پڑتا ہے، اور آپ کے کوئی نہ کوئی آپ کو لوگ مل جائیں گے، اگر آپ کو نہ ملیں تو میں حاضر ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا علاج بھی ہو جائے گا، اور ان کو دوبارہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔